السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز۔ تو قابیل اس نے اپنے بھائی حابیل کو دفنا دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بجائے وہ بھاگ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور پہاڑوں سے دور رہنے کو چلا گیا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے نزدیک رہا کرتے تھے، تو وہ پہاڑوں سے دور سپاٹ زمین پر رہنے چلا گیا، اور پھر اس نے اپنا ایک خود کا نیا راشٹر بنانا شروع کر دیا۔ اور سبحان اللہ، قابیل اس نے اپنے لوگوں کو دھرم نشٹھا اور سچائی سکھانے کے بجائے انہیں غلط راہ پر جانے دیا۔ لیکن قابیل کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی تھا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کی برابری کسی سے نہیں کی۔ اس نے اپنے بچوں کو کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کو نہیں کہا۔ وہاں کوئی شرک نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا دل ٹوٹ چکا تھا، نہ کیول اپنے بیٹے حابیل کے کھونے سے، بلکہ اس لیے کہ ان کے بچے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے، اور ایک باپ کے لیے اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرتے دیکھنا آسان نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کو جوڑنا چاہتے تھے، آدم علیہ السلام کے ٹوٹے دل کو۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو شیت علیہ السلام دیا، ایک تحفے کے طور پر اپنے کھوئے ہوئے بیٹے حابیل کے بدلے۔ اور اللہ نے شیت کو ایک پیغمبر بنا دیا، میسنجر نہیں، ایک پیغمبر، میسنجر سے تھوڑے سے چھوٹے پد پر۔ اور آدم علیہ السلام نے شیت علیہ السلام کو لگ بھگ وہ ہر چیز سکھایا جو وہ جانتے تھے، لیکن سب کچھ نہیں جو وہ جانتے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ کوئی بھی انسان آدم علیہ السلام کے جتنا گیانی نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے شیت کو اتنا سکھایا جتنا وہ سکھا سکتے تھے، اور شیت ایک پروفٹ بن گئے۔ اور سبحان اللہ، شیت حدیث کے مطابق ان میں کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نیچے 103 سکرول بھیجے۔ سکرول یعنی سندیش لکھا ہوا، رول کیا ہوا کاغذ، جیسے پیغام بھیجتے تھے شاہی لوگ پرانے زمانے میں۔ اور ان میں سے 50 سکرول ان پیغمبر شیت علیہ السلام کو بھیجے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت مانوتا کی شروعات کا تھا، انسانوں کے دنیا کی شروعات کا۔ کئی صلاح، کئی مارگ درشن دیا جانا تھا تاکہ شروعات مضبوطی سے ہو سکے۔ اور ان سکرول میں کیا تھا؟ ان میں کئی گیان اور صلاح تھا، ایک اچھے چریتر کے نرمان کے لیے، ویوہار کے لیے، ششٹاچار کے لیے اور تہذیب کے لیے۔ ان میں اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کا گیان پہلے سے ہی انسانوں میں ستھاپت ہو چکا تھا۔ وہ گیان سے بھرے ہوئے تھے۔ ان گیان میں سے کچھ گیان تھا کہ اپنے دن میں سے اپنے رب کے لیے کچھ وقت نکالو، جیسے 1 گھنٹے کا وقت نکالو اور شانتی سے بیٹھ کے اللہ کی بنائی دنیا، ان کی رچنا پر وچار کرو۔ یہ بھی اپنے میں ایک عبادت ہے، جو ایک سنت ہے، اور آج اسے بھلا دیا گیا ہے۔ تو وہ سب گیان تھا اور صلاح تھا جو شیت نے اپنے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سکھایا۔ دربھاگیہ سے میرے برادرز اینڈ سسٹرز، قابیل اور اس کے لوگ وہ تعداد میں بڑھنے لگے، اور شیت علیہ السلام، ان کے بھی بچے، ان کی بھی سنکھیا بڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور آدم علیہ السلام بوڑھے ہونے لگے، اور پھر ان کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آدم علیہ السلام 960 سال کے تھے، اور شیت وہ لگ بھگ 240 یا 260 کے بیچ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، انہوں نے موت کے فرشتے سے کہا، لیکن میرا ابھی بھی 40 سال کی زندگی باقی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی آیو سبحان اللہ 1000 سال کی تھی۔ اور پھر فرشتے نے کہا، لیکن 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا، کیا آپ کو یاد نہیں؟ اور ان کے چہرے کے پرتکریا سے لگ رہا تھا وہ واقعی میں اس بات کو بھلا چکے تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور انہی سے ان کے سنتانوں کو بھولنے کا اور انکار کرنے کا سوبھاو وراثت میں ملا۔ وہ بھول گئے جب انہوں نے اس پیڑ سے پھل کھایا، اور یہ سوبھاو ان کے سنتان یعنی ہمیں وراثت میں ملا۔ اور برادرز اینڈ سسٹرز، اسرائیلی روایت کے مطابق جو لوگ پہاڑ پر رہا کرتے تھے، ان میں عورتوں کے مقابلے آدمی زیادہ آکرشک تھے، دکھنے میں زیادہ خوبصورت تھے۔ اور سپاٹ زمین والے، جو لوگ سپاٹ زمین پر رہا کرتے تھے، کہا گیا ہے وہاں عورتیں زیادہ خوبصورت تھیں آدمیوں کے مقابلے۔ شیت، انہوں نے اپنے لوگوں کو قابیل کے لوگوں سے ملنے سے منع کیا، خاص کر آدمی اور عورت۔ اور سبحان اللہ، تب ابلیس وہاں ان کے بیچ آتا ہے۔ وہ وہاں ایک انسان کے روپ میں آیا، اور اسے لوگ دیکھ سکتے تھے جیسے ایک انسان کو،
اور وہ ایک جوان لڑکے کے روپ میں آیا، دکھنے میں ایک جوان لڑکا بن کر، اور ابلیس اپنے ساتھ سنگیت بجانے کا کچھ ینتر لے کر آیا، بانسری، ڈھول، اور وہ انہیں ملا کر بجانے لگا اور سنگیت کے دھن بنانے لگا۔ انسانوں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی تب تک۔ ابلیس ان دھنوں سے سنگیت بجانے لگ گیا، اور ظاہر سی بات ہے ان دھنوں نے لوگوں کو موہت کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو اچھا لگنے لگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ قابیل کے لوگوں کو وہ سب پسند آنے لگا، اور وہ سب نزدیک آ کر اسے سننے لگ گئے، اور قابیل یہ سب سے بہت خوش ہو گیا، اور اس نے اس دن کو ایک اتسو بنا دیا۔ جیسے ہر سال اسی دن اسی اتسو کو منایا جائے، وہ ہر سال بانسری اور ڈھول کے دھنوں کو ملا کر سنگیت بجا کر دھوم دھام سے اس اتسو کو منانے لگے، اور وہ ان دھنوں پر ہلنے لگے، جھومنے لگے، اور دھیرے دھیرے وہ ان میوزک پر ہل کر ڈانس کو بھی استعمال میں لانے لگے۔ شیت کے لوگ جو نیک اور دھارمک لوگ تھے، ان کے کانوں تک بھی یہ دھن پہنچنے لگی، اور وہ بھی وہاں جا کر سننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ کس چیز سے ایسی آواز نکل رہی ہے۔ ان کی جگیاسا انہیں کھینچنے لگی، تو وہ وہاں گئے اور سننے لگے، اور جب انہیں اپنے اتسو پر ناچتے اور بجاتے ہوئے دیکھا تو ان کی نظر کہاں پڑی؟ وہاں کی عورتوں پر۔ ان بانسری اور ڈھول اور سنگیت اور ان سب کی وجہ سے عورتوں نے خود کو سنوارنا شروع کر دیا، اور یہ درج کیا ہوا پہلا وقت تھا اتہاس میں، حدیث کے مطابق، جب تبرج ہوا۔ تبرج مطلب عورتوں کا دوسروں کے لیے سجنا، جو شوہر نہیں ہے ان کا، اور کم کپڑے پہن کر اپنے شریر کے حصوں کو دوسروں کے سامنے پردرشت کرنا۔ اور وہ عورتیں بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے آنے لگی، وہ شرنگار کرنے لگی، میک اپ، اور وہ شریر نظر آنے والے کپڑے پہننے لگی۔ اور پہاڑوں پر رہنے والے آدمیوں نے بے شک انہیں دیکھا، وہاں کے آدمی آکرشک تھے، اور سپاٹ زمین کی عورتیں وہ بھی خوبصورت تھی، اور سبحان اللہ وہ ایک دوسرے کے پرتی آکرشت ہونے لگے، اور یہی آکرشن زنا کا کارن بنا، اور پھر زنا ہونے لگا۔ ناچ اور گانے سے اور سنگیت کے دھنوں سے، بے حیائی کے اتسو سے، اور آدمی اور عورتوں کے قریب آنے سے، برادرز اینڈ سسٹرز، اسی طرح سے یہ سب ہوا۔ سبحان اللہ، کسی نے بھی شرک نہیں کیا تھا، کوئی بھی کسی مورتی کی پوجا نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی ایشور کی تعویذ نہیں پہن رہا تھا، اور کوئی بھی کسی طرح کا تنتر منتر یا جادو پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا، صرف ایک ہی پاپ تھا جو ابلیس ان سے کروانے میں کامیاب ہو گیا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنے اندر کے ہوس اور خواہشوں پہ قابو نہ رکھ سکے۔ شیت کامیاب نہ ہو سکے، وہ انہیں نہیں روک پائے، ان کے لوگ قابیل کی طرف جانے لگے، اور قابیل کے لوگ بڑھنے لگے، شیت کے لوگ کم ہونے لگے ہوس اور کامنا کی وجہ سے، اور پھر شیت گزر گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر بھیجا جو آدم علیہ السلام کے وقت بھی تھے، پروفٹ ادریس علیہ السلام۔